بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ ہمارا دوسرا درس ہے تدریبات نحویہ میں. گزشتہ درس میں ہم نے اسم فعل حرف کی تدریب کی تھی اور اسم فعل حرف ہم نے علامات کے ذریعے پہچانے تھے تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. آج ہم آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیتیں انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے. دیکھیں الحمد اسم ہے فعل یا حرف ہے. تو یہ اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ اس کے شروع میں ال ہے. ایک علامت تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، یوں مت کہا کریں اس کے شروع میں الف لام ہے. ٹھیک ہے، اس کو یوں پڑھنا بہتر ہے ال، اس کے شروع میں ال ہے. صحیح ہے. دوسری بات، دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ یہ مسند الیہ ہے. مسند الیہ. ٹھیک ہے، کیسے لگتے ہیں مسند الیہ؟ مسند الیہ. صحیح ہے، مسند الیہ. اچھا، مسند الیہ یا تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا فاعل ہوتا ہے. مبتدا ہوتا ہے یا کانا کا اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم کانا یا اسم ان وغیرہ. ٹھیک ہے، ان حرف مشابہ بالفعل وغیرہ کا. صحیح ہے. اور یا یہ کہ ما ولا المشبہتان، ما ولا المشبہتین بلیسا اس کا اسم ہوتا ہے. اسم ما ولا المشبہتین بلیسا. ٹھیک ہے. اور یا یہ کہ اسم لا لنفی الجنس. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے فاعل بھی اس میں آ جاتا ہے، نائب الفاعل بھی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے کیونکہ یہ مسند الیہ ہے، تو آپ کو یہ بھی واضح کرنا پڑے گا کہ مسند الیہ میں سے کون سا ہے. مبتدا ہے، کانا کا اسم ہے یعنی افعال ناقصہ کا اسم ہے، یا حروف مشابہ بالفعل کا اسم ہے، یا ما ولا مشبہتان بلیسا کا اسم ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ لا نفی جنس کا اسم ہے، یا یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے. اور بھی اس میں چیزیں آ سکتی ہیں. بہرحال موٹی موٹی میں نے بتائی. تو دیکھیں الحمد، یہ ایک تو علامت اس میں ہوگی شروع میں ال ہے. دوسری علامت کیا ہوگی کہ یہ مسند الیہ ہے. اب مسند الیہ اتنی چیزیں میں نے بتائی، ان میں سے کون سا ہے؟ تو یہ مبتدا ہے. یہاں پر یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مسند الیہ کیونکہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے جاتے ہیں. للہ، اس میں دیکھیں یہ 2 کلمات ہیں. اب یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، الحمد للہ رب العالمین. یہ پورا کیا ہے؟ یہ مرکب ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ ما ترکب من کلمتین فاکثر. جو 2 سے زیادہ کلمات سے بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اب اگر وہ فائدہ تامہ بھی دے تو اس کو جملہ کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں. اور اگر فائدہ تامہ نہ دے تو پھر مرکب ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر فائدہ تامہ دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پھر جملہ کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، مرکب اسنادی کہتے ہیں، اور مرکب مفید بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ رب العالمین یہ 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہے. الحمد 1، لام حرف جر 2، اسم جلالہ 3، رب 4، اور العالمین 5 کلمات سے مل کر بنا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب تو ہوا. اب یہ فائدہ تامہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ ہاں. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ تامہ ملا. یہ پوری بات ہمیں اس سے معلوم ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ بھی ہوگا. اس کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کلام بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب اسنادی بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب مفید بھی. مرکب اسنادی کیسے لکھیں گے؟ مرکب اسنادی یا مرکب مفید. ٹھیک ہے. یا یہ کہ مرکب تام یا جملہ یا کلام، یہ سب نام ہے. ٹھیک ہے. یہ سب ایک ہی نام ہے جملے کے.
اچھا تو خیر، تو یہ اور یہ اکیلا اکیلا کیا الحمد یہ مفرد ہے، لام یہ بھی مفرد ہے، اسم جلالہ یہ بھی مفرد ہے، رب یہ بھی مفرد ہے، العالمین یہ بھی مفرد ہے، لیکن سب مل کر پھر کیا بن جاتے ہیں مرکب. ٹھیک ہے. مفرد کیسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا ہوتا ہے ایک لفظ کو کہتے ہیں جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے. خیر، اب لام پہ آتے ہیں تو لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور یہ اسم فعل حرف، تو یہ حرف ہے. کیوں؟ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. آگے اسم جلالہ کی طرف آتے ہیں. اب یہ کیا ہے بھئی؟ تو یہ اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ ایک تو اس کی شروع میں حرف جر داخل ہے، دوسرا اس کے شروع میں ال ہے، تیسرا یہ کہ یہ علم ہے، اور چوتھی علامت یہ ہے یہ موصوف ہے. یہ موصوف ہے اور بعد والی اس کی صفات ہے. رب العالمین ایک صفت، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، مالک یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ موصوف ہے. 4 علامات ہو گئی اس میں. رب یہ کیا ہے؟ تو رب یہ بھی اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی بھائی؟ مضاف ہے. مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے. اور نہ ہی صفت ہونا اسم کی علامت. تو اس کو آپ یوں نہیں کہیں گے کہ یہ صفت ہے اس لیے. ٹھیک ہے. صفت جملہ بھی ہوتی ہے، جملہ اسم نہیں ہوتا. مضاف الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے. کیوں؟ مضاف الیہ جملہ بھی ہوتا ہے اور جملہ اسم نہیں ہوتا. تو جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اسم ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے. تو اس لیے اسم کی علامات میں سے کیا ہے؟ موصوف ہونا ہے، صفت ہونا نہیں ہے. کیونکہ صفت اسم بھی ہوتا ہے اور غیر اسم بھی صفت ہوتا ہے. غیر اسم سے مراد جملہ بھی صفت بنتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جملہ پھر اسم کی صفت ہونا اسم کی علامات میں سے نہیں ہے. علامت تو وہ ہوتی ہے جو شے کے ساتھ خاص ہو، کسی اور میں نہ پائی جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ جو ہے نا یہ بھی اسم کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ مضاف الیہ یہ جس طرح اسم ہوتا ہے غیر اسم بھی مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی جملہ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے اور جملہ وہ اسم نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ مضاف الیہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور غیر اسم بھی. صفت اسم بھی ہو سکتا ہے، غیر اسم بھی. لہذا صفت ہونا، مضاف الیہ ہونا یہ اسم کی علامت میں سے نہیں ہے. رب یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ مضاف ہے. خلاص. ٹھیک ہے. اچھا، العالمین یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف، یہ اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ ایک تو شروع میں ال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جمع ہے. اور جمع کون سی ہے؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کیسے کہتے ہیں؟ وہ جمع ہے جیسے اس کے مفرد کے آخر میں واو نون یا یا نون مفتوحہ، واو نون مفتوحہ یا یا نون مفتوحہ بڑھا کر بنایا گیا ہو اور اس کے مفرد کا وزن اس میں نہ ٹوٹے. اب عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی. ٹھیک ہے. عالمین جمع ہے کس کی؟ عالم کی. ٹھیک ہے. عالم کی جمع ہے. اب جب ہم نے اس کی جمع سالم بنائی تو آخر میں ہم کیا لے آئے؟ واو نون لے آئے. دیکھیں واو نون لے آئے. اب عالم وہ بالکل اسی طرح ہے، اس میں کوئی تبدیلی، نہ حرکات نہ سکنات، کچھ بھی نہیں بدلا اس میں. تو اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں. جمع مذکر تو اس لیے کہتے ہیں مذکر کی جمع ہوتی ہے. سالم اس لیے کہتے ہیں کہ مفرد کا وزن اس میں سالم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الرحمن یہ بھی اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ یہ اس کی شروع میں ال ہے. الرحیم یہ بھی اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ اس کے شروع میں ال ہے. مالک اس میں کیا علامت ہے اسم کی؟ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مضاف مضاف الیہ کی علامت یہ ہے کہ اردو ترجمے میں اس کے کا کی کیا آتا ہے، اور یا را ری رے بھی آتا ہے. جیسے قلمی میرا قلم. اب قلم مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آئیں گے یہ سب چیزیں انشاءاللہ. مالک بدلے کے دن کا مالک، تو وہ مالک مضاف اور یوم بھی مضاف. یوم مالک کے لیے مضاف الیہ ہے اور آگے الدین کے لیے مضاف ہے. تو مالک اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. یوم اسم ہے. کیا علامت ہے اس میں اسم کی؟ یہ مضاف ہے. مضاف الیہ نہیں کہیں گے کہ اس لیے اسم ہے کہ یہ مضاف الیہ. کیوں؟ مضاف الیہ اسم بھی ہوتا ہے، غیر اسم بھی. تو اس لیے مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوم میں کیا علامت ہے اسم کی؟ مضاف ہے. الدین میں کیا علامت ہے اسم کی؟ شروع میں ال ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں. چلیں پھر یہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی.